مختصر خلاصہ مضامین قرآن، تیسرا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تیسرا پارہ۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخری 8 رکوع یعنی رکوع 33 تا 40 اور سورہ آل عمران کے 20 میں سے ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں۔ رکوع 33 آیت 249 سے 253۔ اہمیت اسباب کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ 33ویں رکوع میں حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ گویا اہمیت اسباب کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی ہے۔ یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں۔ سورہ بقرہ رکوع 34 آیت 255 سے 257۔ کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ 34ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ قیامت جس میں کوئی باطل سفارش، کوئی راستہ داری اور اولین دین کام نہ آئے گا۔ پھر اس رکوع میں آیت الکرسی ہے جو تمام آیت قرآنی کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ کی کئی صفات کا بیان ہے۔ اس آیت میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ کاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے اور انہیں گمراہوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ برے لوگوں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ رکوع 35 آیت 258 سے 260 بقرہ۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ 35ویں رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا اظہار کے لیے 3 واقعات کا بیان ہے۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکوع 36 آیت 261 سے 266۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور ادب۔ 36ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ دکھاوا کرنا، کسی کو صدقہ دے کر احسان جتانا یا طعنہ دینا صدقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 7 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 37 آیت 267 تا 273۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف۔ 37ویں رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا یا پاکیزہ مال خرچ کرو، جیسا مال تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو۔ پھر انفاق مال کا بہترین
مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کے خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا کہ مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے، یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت۔ جیسے حکمت عطا کی گئی ہے اسے تو بہت بڑی بھلائی مل گئی ہے، جسے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 38 آیت 274 سے 281۔ سودی لین دین کی زوردار مذمت۔ 38ویں رکوع میں سودی حرمت کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ سودی لین دین چھوڑ دو، ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ڈراؤ اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ رکوع 39 آیت 282 سے 283۔ قرض کے بارے میں ہدایت۔ 39ویں رکوع میں قرض، ادھار لین دین، باہمی معاہدہ، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایت دی گئی ہے۔ رکوع 40 آیت 284 سے 286۔ عظیم الشان دعا کا تحفہ۔ 40ویں رکوع میں آخرت کے محاسبہ سے خبردار کیا گیا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب سے حساب فرما آسان حساب۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا تحفہ دیا گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیں اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہو گئی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمائیں۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرمائیں۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیں۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرمائیں کافر قوم کے مقابلے میں۔ سورہ آل عمران۔ کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین۔ رکوع 1 آیت 1 تا 9۔ قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پہلے رکوع میں عظمت قرآن کریم کا بیان ہے۔ قرآن حکیم نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق و باطل میں فرق کی کسوٹی ہے۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں۔ کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ، یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھے ہوتا ہے وہ متشابہ آیات ہی کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور ان کی خود ساختہ تعویل کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ اٹھا سکے۔ البتہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیات، خواہ اس کا فہم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، حق ہے کیونکہ اسے ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا
نہ کر دیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے گا، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ رکوع 2 آیت 10 تا 20۔ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا ہے کہ بیویوں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی، کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ آیا وہ ان دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتیں کا طلبگار بنتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں وقتی اور گھٹیا ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کی بندگی کرنے والے اور خاص طور پر سحر کے وقت نماز تہجد کے ساتھ بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس رکوع میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے جو زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ دیگر الہامی مذاہب میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ رکوع 3 آیت 21 سے 30۔ مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ تیسرے رکوع میں نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر ظاہری طور پر دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور عزیمت کی راہ اختیار کرے۔ رکوع 4 آیت 31 سے 41۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایسی نظر ماننے والوں کے ہاں بیٹے کی اولاد ہوتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اسے تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ حضرت مریم سلام علیہا کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم السلام علیہا کے پاس آتے تو ان سے علم و حکمت کے بہت اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہوتے کہ تنہائی میں ان کے پاس علم و حکمت کے یہ اعلیٰ موتی کہاں سے آتے ہیں۔ ایک بار حضرت مریم سلام علیہا سے پوچھا کہ یہ کہاں سے سیکھیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ پڑی اور فوراً اللہ سے دعا کی کہ اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد حق کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 5 آیت 42 تا 54۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار۔ 5ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادات اور پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا بیان ہے۔ ان کی اس پکار کی بھی ذکر ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے گا۔ محض چند افراد نے
ان کی دعوت قبول کی اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ رکوع 6 آیت 55 تا 63۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ چھٹے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا و آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ رکوع 7 آیت 46 64 تا 71۔ دعوات کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ 7ویں رکوع میں اہل کتاب و دعوات کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سب آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلاف ختم کر لیں۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ گویا جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہوں۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ رکوع 8 آیت 72 تا 80۔ یہودیوں کی سازش اور گمراہی۔ 8ویں رکوع میں یہودی کی ایک سازش اور ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ انہوں نے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس دین پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے سازش کے تحت طے کیا کہ ہم صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے تاکہ اسلام کی ساتھ کریڈیبلٹی متاثر ہو اور کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اس رکوع میں یہودی کی ایک گمراہی بھی بیان ہوئی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ شریعت پر عمل صرف یہودی کا درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعویٰ کو جھوٹ قرار دیا اور انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی نسل اور کسی رنگ کا ہو۔ رکوع 9 آیت 81 سے 91۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد۔ 9ویں رکوع میں انبیاء کرام علیہ السلام سے کے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء کے نام لیوا ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے کیے گئے عہد کی پابندی کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے انبیاء کے عہد کا پاس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں، اگر یہ توبہ کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لیں گے تو پھر اللہ کے ہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ مختصر خلاصۂ مضامین قرآن، چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری
11 رکوع یعنی رکوع 10 تا 20 اور سورہ نساء کی ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ رکوع 10 آیات 92 تا 101۔ باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہو تو اس پر لازم ہے کہ حج کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج کے یا عبادت کی حاجت نہیں۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گے۔ وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، اب وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ رکوع 11 آیات 102 تا 109۔ روز قیامت کون کامیاب ہوگا؟ 11ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک نکاتی لائحہ عمل دیا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا ایسے تقوی اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں، اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منتشر تھے۔ خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا نکتہ یہ بیان کیا گیا کہ متحدہ ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ بشارت دی گئی ہے کہ اس نکاتی لائحہ عمل کو اختیار کرنے والے ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ رکوع 12 آیات 110 تو 120۔ امت کے دور زوال میں کرنے کے کام۔ 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود اللہ کے غصے، اللہ کے غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا اور بعض انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ البتہ اس میں بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی صفات عطا فرمائیں، کیونکہ آج ہم مسلمان دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ ہماری وہی جرائم ہیں جو اس سے پہلے یہود کے تھے۔ ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اوپر بیان کی گئی صفات اختیار کر لیں۔ رکوع 13 آیات 121 تا 129۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ 13ویں رکوع سے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرہ کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر اللہ
نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعہ ان کی مدد کروں گا۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ رکوع 14 آیات 130 سے 143۔ مسلمان کب غالب ہوں گے؟ 14ویں رکوع میں سودی کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد میں وقت شکست پر مایوس نہ ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوں گے بشرطِ کہ مومن ہو۔ آخرکار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطِ کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقت شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی ہے، جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ رکوع 15 آیات 144 تا 148۔ اللہ والے کون ہیں؟ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکلیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ رکوع 16 آیات 149 تا 155۔ نظم کی اہمیت۔ 16ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھا دیا تھا، جبکہ وہ کافروں کو بے دری قتل کر رہے تھے۔ البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلافت ورزی کی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع در خالی کر دیا تو پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی طرح سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس رکوع میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 17 آیات 156 تا 171۔ ایک مثالی قائد کی صفات۔ 17ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگمان حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی نظم کے خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجیے، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے اور ان سے معاملات میں مشورہ کیے، ان پر
اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیں۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے معرکہ میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف انداز ہوتے ہوئے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے۔ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 18 آیات 172 تا 180۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحسین فرمائی ہے۔ وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمہ سے نڈھال تھے اور ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلہ والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ ان کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مند لوگوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل و اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی۔ رکوع 19 آیات 181 سے 189۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ 19ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 20 آیات 190 سے 200۔ حصول معرفات حقائق کا ذریعہ، ذکر و فکر۔ 20ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی معرفات اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے ذریعہ ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، اور ہمیں وفات دے نیکوں کاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رسوا نہ کرے ہم اور روز قیامت۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے
وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نظم کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ سورہ نساء، اسلام کی معاشرتی ہدایت، رکوع 1 آیات 1 تا 10۔ خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کی مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کا اجازت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ ورثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ تو گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ رکوع 2 آیات 11 تا 14۔ وراثت کے احکامات۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ رکوع 3 آیات 15 تا 22۔ فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے جنسی بے راہ روی سے منع فرمایا کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنسی پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ مختصر خلاصہ مضامین قرآن، 4واں پارہ سماپت۔